فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں باہر لان میں نکل آئی۔ صبح کی تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس بہت تازگی کا احساس دلاتے تھے۔ گھاس پر ننگے پیر چلنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا، لیکن پھر بھی میں ٹھنڈ سے بے نیاز چل رہی تھی۔ دوپٹے سے اچھی طرح خود کو کور کر کے میں لان میں واک کر رہی تھی۔ سردی کی ایک تیز لہر مجھے پاس سے گزرتی محسوس ہوئی اور میرے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ ملے اور سردی کا احساس کم کرنے کی کوشش کی اور اپنے سلیپر پیروں میں پہنے اور گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ میرے علاوہ گھر میں کسی کو سحر خیزی کی عادت نہیں تھی، نہ ہی کوئی فجر کی نماز وقت پر ادا کرتا۔ اس نے تو اب سب کو کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی بات پر کوئی کان ہی نہیں دھرتا تھا۔ اس کی تعلیم مکمل ہوئے ابھی چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ اب اس کا ارادہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کا تھا۔ جب سے اس نے گھر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، سب نے بہت مخالفت کی۔ اس کی ماما کہنے لگیں، ہماری کلاس میں یہ سب نہیں چلتا، سب کیا کہیں گے، تمہاری بیٹی ملانی بن گئی ہے۔ ماما کو ہر وقت اپنی کلاس اور ان کے لوگوں کی فکر ہوتی تھی۔ ان کے سامنے کیسے خود کو شو آف کرنا ہے، ان کا دھیان انہی چیزوں میں لگا رہتا۔ ان سب کی آرٹیفیشل زندگی مجھے بہت خوف میں مبتلا کر دیتی۔ مجھے سادہ اور مخلص لوگ پسند تھے، جیسے میری پھپھو تھیں۔ ان کے گھر میں پیسوں کی اتنی ریل پیل نہیں تھی، لیکن وہ بہت مخلص اور سادہ لوگ تھے۔ مجھے وہاں بہت اپنائیت کا احساس ہوتا۔ میں وہاں بہت خوش رہتی تھی، لیکن ماما کو وہاں جانا پسند نہیں تھا۔ ماما کی مخالفت کے باوجود بھی بابا کی شہ پر میں وہاں ضرور جاتی۔ گھر میں مجھے بس بابا ہی سپورٹ کرتے تھے۔ وہی میری ہر پسند یا ناپسند کا خیال رکھتے۔ ماما اور میری تو لگتی ہی نہیں تھی۔ میرا تفسیر قرآن کا کورس کرنے کا ارادہ جب پھپھو کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ میں اپنے دل کی ہر بات ان سے شیئر کرتی۔ ماما کے پاس میرے لیے کبھی وقت ہی نہیں تھا۔ میرے باقی بہن بھائی ماما پر ہی گئے تھے۔ میرے علاوہ میری ایک بہن اور بھائی اور تھے۔ وہ بالکل ماما کی طرح اسٹیٹس کانشیس تھے، اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو کچھ نہ سمجھتے۔ میری باتوں کو وہ لوگ دکیانوسی سمجھتے تھے۔ تنگ آ کر انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور میں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ میں ان سب سے مختلف اس لیے تھی کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی اپنی دادی کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ میری دادی بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ میں نے کبھی انہیں تہجد کی نماز بھی چھوڑتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے میرے اندر انہی کی طرح کی عادت پیدا ہونے لگی۔ میری ماما بہت ہی لبرل خاتون تھی۔ دادی کے ساتھ ان کی کم ہی بنتی تھی۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی دادی کے ساتھ وقت نہ گزاروں، لیکن میں کوئی نہ کوئی موقع پا کر ان کے پاس پہنچ جاتی۔ جب میں 13 سال کی تھی تو اس وقت میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ وقت میرے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا۔ بابا اور میں ان کو یاد کر کر کے بہت روتے تھے۔ دادی کے علاوہ میں اپنی پھپھو کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ مجھے اپنی پھپھو کے اندر دادی کا ہی عکس نظر آتا تھا۔ ماما ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رکھتی تھیں، جس کی وجہ سے وہ بہت کم ہمارے گھر میں آتی تھیں، لیکن میں اور بابا ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ میرے باقی بہن بھائیوں کو بھی پھپھو کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے شروع سے ہی سچے خواب آیا کرتے تھے۔ میں اکثر روزمرہ کی باتیں پہلے ہی اپنے خواب میں دیکھ لیتی تھی۔ جیسے میری دادی کا جب انتقال ہونا تھا تو ان کی وفات سے 1 ماہ پہلے میں نے انہیں قبرستان میں دفن دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک قبر کے پاس سے گزرتی ہوں اور میرے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ میری مرحوم دادی کی قبر ہے، اور 1 ماہ بعد یہ خواب حقیقت میں بدل گیا۔ ان کی وفات کے بعد جب میں بابا کے ساتھ قبرستان گئی تو میرے خواب جیسا منظر ہی بن گیا۔ آہستہ آہستہ انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، سو مجھے بھی آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے اکثر سچے خواب آتے رہتے تھے، لیکن میں بہت زیادہ اپنے خوابوں کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی۔ میری پھپھو کہا کرتی تھی کہ میں بہت زیادہ خوابوں کے پیچھے نہ بھاگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہی میں گم ہو جاؤں۔ ماما کی مخالفت کرنے کے باوجود بھی میں نے تفسیر قرآن کے کورس میں داخلہ لے لیا۔ میں وہاں عبایا پہن کر جاتی تھی کیونکہ ان کا یونیفارم عبایا اور سکارف تھا۔ عبایا اور سکارف کے اندر میری پرسنالٹی بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے وہاں جا کر بہت سکون ملتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے یہ کورس پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، میں بہت دیر سے یہاں پر آئی ہوں، لیکن پھر خود کو تسلی دیتی کہ دیر آئے درست آئے۔ اگر میں اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ اکثر آیات میرے سامنے آ جاتی جن میں میرے سوالوں کا جواب چھپا ہوتا تھا، اور میں دنگ رہ جاتی تھی کہ اللہ کیسے میرے سوالوں کا جواب اپنے کلام کے ذریعے دیتا ہے۔ تشکر کے مارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔
خاص طور پر اپنے گھر والوں کے رویے دیکھ کر میں بہت دکھی ہو جاتی، لیکن کوئی نہ کوئی آیت میرے سامنے آ جاتی جس سے میرے دل کو حوصلہ مل جاتا کہ یہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے، یہاں پر ہم عارضی طور پر قیام پذیر ہیں، اس کے بعد آخرت کا گھر ہی سب کچھ ہے۔ روز ہم اپنے سامنے کتنے لوگوں کو اس دنیا سے جاتا دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے پاکیزہ موت اور پاکیزہ زندگی نصیب کرے، مجھے اور میرے گھر والوں کو ہدایت دے اور سیدھی راہ پر چلائے، اس راہ پر چلائے جس پر چلنے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ایک دن میں اپنی کلاسز لینے کے بعد وہاں سے سیدھا اپنی پھپھو کے گھر چلی گئی۔ گھر میں نے فون کر کے انفارم کر دیا تھا کہ میں لیٹ آؤں گی۔ مجھے دیکھ کر پھپھو بہت خوش ہوئیں۔ پھپھو کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی ان کی شادی شدہ تھی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ابھی زیر تعلیم تھے۔ میری ان کے ساتھ بھی بہت دوستی تھی۔ پھپھو نے میرے لیے خاص طور پر میری پسند کا کھانا بنایا۔ میں نے وہاں پر پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد بہت ساری باتیں کی۔ پھپھو مجھ سے میری کلاسز کے بارے میں پوچھنے لگیں کہ مجھے وہاں پر جانا کیسا لگتا ہے۔ میں انہیں کہنے لگی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ مجھے وہاں کتنا سکون آتا ہے، بلکہ اب تو مجھے یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کیوں وہاں ایڈمیشن نہیں لیا، اتنا وقت ضائع کر دیا۔ پھپھو میری بات سن کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے انسان تبھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے اس وقت تفسیر کو پڑھنا زیادہ بہتر تھا، کیونکہ تم چیزوں کو اب پہلے کی نسبت زیادہ اچھے سے سمجھ سکتی ہو۔ انسان وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ میچور ہوتا جاتا ہے، اس کے دماغ کی گرہیں کھلتی جاتی ہیں۔ میں پھپھو کی بات سے اتفاق کرنے لگی۔ مجھے یہاں آئے کافی وقت ہو چکا تھا۔ میں نے پھپھو کو کہا کہ وہ اپنے بیٹے موید کو کہیں کہ وہ مجھے گھر ڈراپ کر دے۔ اس کے پاس گاڑی تو تھی نہیں، اس نے مجھے موٹر سائیکل پر ہی ڈراپ کرنے جانا تھا۔ پہلے تو مجھے موٹر سائیکل پر ٹھیک سے بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن اب میں اس کے ساتھ کافی دفعہ گھر جا چکی تھی تو اب مجھے بیٹھنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنے عبایا کو اچھی طرح پکڑا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آرام سے چلائے، مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن وہ مجھے چڑھانے کے لیے مزید رفتار کو بڑھانے لگا۔ میرا دل کیا میں ابھی کے ابھی موٹر سائیکل سے اتر جاؤں، لیکن وہ ہنس رہا تھا۔ وہ ایسے ہی مجھے چڑھایا کرتا تھا، نہ جانے اسے مجھے تنگ کرنے میں کیا مزہ آتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہمارا گھر آ گیا۔ میں اتری اور غصے سے اسے ڈانٹنے لگی، لیکن اسے کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اتنا اونچا اونچا ہنسنے لگا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں چڑھ کر اندر چلی گئی، اسے اندر آنے کو بھی نہ کہا۔ وہ بھی ہنستا ہوا وہیں سے واپس چلا گیا۔ گھر داخل ہوئی تو سامنے ہی لاؤنج میں بابا بیٹھے نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں بھی بابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں کس کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں موید کے ساتھ آئی ہوں۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ میں نے اسے اندر کیوں نہیں بلایا۔ میں نے بابا کو کہا کہ سوری بابا، مجھے دھیان نہیں رہا۔ بابا کہنے لگے بیٹا ایسی باتوں کا دھیان رکھا کرو۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن مجھے کلاسز سے آف تھا، میں گھر پر ہی تھی۔ مالی بابا سے لان کی کانٹ چھانٹ کروا رہی تھی۔ مجھے پودے بے حد پسند تھے، میں اپنے لان میں لگے ہوئے پودوں کا خاص خیال رکھتی۔ پورا دن اسی طرح چھوٹے موٹے کاموں میں گزر گیا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو ذکر اذکار کے بعد میرے ذہن میں مختلف خیالات چلنے لگے۔ میں اپنے جیون ساتھی کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے اسی ٹاپک کے بارے میں پڑھا تھا کہ انسان کو ایسا جیون ساتھی ملنا چاہیے جس کے ساتھ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی بہتر ہو۔ ہر نماز کے بعد اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ مجھے ایسا شوہر دے جو نہ صرف میری دنیا سنوار دے بلکہ آخرت بھی، اور مجھے بھی ایسی بیوی بننے کی توفیق دے جو اپنے شوہر کے لیے باعث رحمت ہو۔ ایسی ہی باتیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میں نیند کی وادی میں چلی گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری شادی ہے۔ ہر طرف بہت زیادہ چہل پہل تھی، برقی کمکموں نے پورے گھر کو سجا رکھا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن جب بارات آئی تو وہ کسی انسان کی نہیں بلکہ جنات کی تھی۔ میں بارات دیکھ کر حیران رہ جاتی ہوں، کیونکہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ جنات میری بارات لے کر آئیں گے۔ میں وہیں حق تک کھڑی تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ آج سے پہلے مجھے ایسا خواب کبھی نہیں آیا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اس طرح کے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ایک انسان اور جن کی شادی ممکن ہی نہیں۔ اس لیے میں نے اس خواب کو سر جھٹک کر بھلانے کی کوشش کی اور اپنے روٹین کے کاموں میں مگن ہو گئی۔ انہی دنوں ماما کو میری شادی کا شوق چڑھ گیا۔
میں نے ماما سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ان کی کلاس کے کسی بھی لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ تمام لڑکے میری سمجھ میں نہیں آتے، نہ ہی ان کے ساتھ میرا کسی قسم کا جوڑ بنتا ہے، لیکن ماما چاہتی تھیں کہ میں اپنی ہی کلاس کے کسی لڑکے سے شادی کر لوں۔ میں نے ماما سے کہا کہ پھر وہ میری ہی طرح کی سوچ رکھنے والے کسی لڑکے کو پسند کرے، تبھی ایسا ممکن ہے، لیکن ماما اپنی مرضی سے میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ اگر آپ واقعی لبرل ہیں تو پھر آپ کو میری پسند کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی تو میں نے گزارنی ہے، انہوں نے نہیں۔ ماما کو لگ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی ان سب چیزوں کے پیچھے خراب کر رہی ہوں، لیکن میں انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ میں اپنی زندگی کو خراب نہیں بلکہ سنوار رہی ہوں۔ میں ماما کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، بہت اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بات ان تک پہنچانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ماما کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا۔ ماما کی پسند کے عین مطابق جب 3 سے 4 رشتے میرے لیے آئے اور میں ان کے سامنے گئی تو انہوں نے خود ہی انکار کر دیا، کیونکہ انہیں ایک بہت ہی ماڈرن اور فیشنیبل لڑکی چاہیے تھی، جبکہ میں اس کے بالکل الٹ تھی۔ ماما نے مجھے اپنا حلیہ بدلنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو رہی تھی۔ ایک دن میں بابا کے سامنے رونے لگ گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے فورس کرنا بند کریں۔ میں کچھ دنوں کے لیے بابا کی پرمیشن سے پھپھو کے ہاں رہنے چلی گئی۔ ماما نے اس بات کی بہت مخالفت کی، لیکن مجھے ذہنی سکون کی تلاش تھی۔ میں نے ماما کو کہا کہ اگر انہیں ذرا سی بھی مجھ سے محبت ہے تو وہ مجھے نہیں روکیں گی۔ پھپھو کو بھی ساری صورتحال کا علم ہو چکا تھا۔ وہ مجھے سمجھانے لگی کہ میں اللہ سے دعا کیا کروں، یقیناً اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ وہاں آ کر مجھے ذہنی طور پر تھوڑا سکون نصیب ہوا، کیونکہ مجھے کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی پڑ رہی تھی۔ میں وہیں سے اپنی تفسیر کی کلاسز لینے چلی جایا کرتی تھی۔ پھپھو کا بیٹا معید مجھے پیک اینڈ ڈراپ دے دیتا۔ ایک دن میں صبح کے وقت تلاوت کر رہی تھی۔ میری تجوید بہت اچھی تھی۔ میں نے اپنی تفسیر کی کلاسز کے دوران اپنی تجوید کو بھی بہت بہتر کیا تھا۔ میری آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ پھپھو کے گھر میں بھی ایک لان تھا، وہاں پر چند ایک درخت لگے ہوئے تھے۔ وہاں سب سے بڑا ایک جامن کا درخت تھا۔ مجھے جامن بے حد پسند تھے۔ میں اکثر جامن کے سیزن میں وہاں سے جامن اتروا کر کھایا کرتی تھی۔ میں اکثر اس درخت کو بڑے غور سے دیکھتی۔ وہ بہت لمبا سا تھا، آس پاس پرندوں کی آوازیں اور خاموش سی فضا۔ وہ منظر مجھے بہت بھلا لگتا۔ کافی دیر تک میں تلاوت کرتی رہی۔ جب میں نے تلاوت مکمل کر لی تو اچانک مجھے آواز آئی، سبحان اللہ! میں چونک گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، لیکن وہ آواز بہت واضح تھی۔ اسی دوران میرا کزن معید مجھے آتا دکھائی دیا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید اسی نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ خیر، میں نے اس بات پر زیادہ غور نہ کیا۔ اس کے بعد میں لان میں بیٹھ کر تلاوت کرنا شروع ہو گئی۔ وہاں پر جتنے بھی پرندے تھے وہ سب میرے آس پاس خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب تک میں تلاوت کرتی رہتی وہ بھی خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے۔ جو ہی میں تلاوت کرنا روک دیتی وہ سب پرندے اڑ کر کہیں چلے جاتے۔ مجھے کافی دفعہ سبحان اللہ کی آوازیں بھی آتی تھیں، لیکن میں یہ نہیں جان پاتی تھی کہ یہ آواز آتی کہاں سے ہے۔ میرا دل کیا کہ میں یہ بات پھپھو سے شیئر کروں، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا، کہیں وہ پریشان ہی نہ ہو جائیں۔ ایک دن میں نے تلاوت نہ کی تو مجھے لان کے اندر بے حد شور سنائی دیا۔ بہت سارے پرندے وہاں پر شور مچا رہے تھے، جیسے ادھم مچا ہوا ہو یا انہیں کوئی بے چینی لاحق ہو۔ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید آج میں نے تلاوت نہیں کی، اس وجہ سے یہ بے چین ہو رہے ہیں۔ میں وضو کر کے آئی اور تلاوت کرنی شروع کر دی۔ میرے تلاوت کرنے کی دیر تھی کہ خاموشی چھا گئی۔ یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ وہ چرند پرند بھی میرے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتے تھے۔ اب تو مجھے پھپھو کے گھر سائے بھی چلتے محسوس ہوتے۔ کبھی کبھی یوں لگتا جیسے کسی نے وضو کیا ہو اور باتھ روم سے نکل کر چھت کی سیڑھیوں پر گیا ہو۔ میں نے ایک دفعہ پھپھو سے اس بات کا ذکر کیا۔ پھپھو کہنے لگیں کہ ان کے اوپر والے کمرے میں ایک نیک جن رہتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں پر جمعرات کو اگربتیاں جلاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے میں اس بات سے پریشان نہ ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آج سے پہلے تو آپ نے مجھ سے اس بات کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے انہوں نے تمہارے سامنے خود کو کبھی ظاہر بھی نہیں کیا۔ اب اگر تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہے تو تم ڈرو مت، وہ کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔
بس کبھی بھی چھت والے کمرے میں جانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ انہیں کسی کا آنا وہاں پسند نہیں۔ پھپھو نے ویسے بھی اس کمرے کو لاک کیا ہوا تھا۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ اس کمرے کو لاک کرنے کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے۔ کچھ دن وہاں قیام کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اپنے گھر واپسی کی راہ لی۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں گھر واپس جاؤں، کیونکہ وہاں جانے کے بعد دوبارہ سے وہی سب شروع ہو جانا تھا جس سے میں بھاگ کر یہاں آ گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ماما کہنے لگیں، تمہیں گھر واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم چاہو تو ساری زندگی وہیں گزار سکتی ہو۔ ان کے لہجے میں طنز کی آمیزش مجھے صاف طور پر محسوس ہو گئی۔ وہ جیسی بھی تھی میری ماں تھی۔ میں ان کے ساتھ کبھی بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہتی تھی، نہ ہی ان کی دل آزاری کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ میری بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھیں۔ آخر کار ان سے تنگ آ کر میں نے انہیں کہہ دیا کہ وہ جیسا بھی رشتہ میرے لیے ڈھونڈ کر لائیں گی مجھے قبول ہے، لیکن وہ مجھے میرا حلیہ تبدیل کرنے کے لیے مجبور مت کریں۔ وہی میرا رشتہ کریں جو لوگ مجھے میں جیسی ہوں ویسے ہی قبول کریں۔ یہ سن کر ماما کو تھوڑی تسلی ہو گئی اور وہ خاموش ہو گئیں۔ پھپھو کے گھر سے آنے کے بعد روز مجھے خواب میں ان کے گھر کا بھی منظر دکھائی دیتا، جہاں میں تلاوت کر رہی ہوں اور بہت سے پرندے میرے آس پاس ہیں۔ کبھی مجھے وہ بزرگ جنات بھی دکھائی دیتے۔ اکثر وہ میرے خواب میں آ کر مجھے کوئی اشارہ دیتے تھے، لیکن مجھے ان کے اشارے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑی سی خوفزدہ بھی ہو گئی، کیونکہ میرا کبھی اس مخلوق سے آج سے پہلے پالا نہیں پڑا تھا۔ میں نے صرف نام کی حد تک سنا ہوا تھا۔ خیر، ایک دن میں پھپھو سے ملنے گئی تو میں نے ان سے اپنے خواب کے بارے میں ذکر کیا۔ پھپھو بھی خواب میں موجود اشارے کو نہ سمجھ سکی۔ اسی دوران اچانک ہمیں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے اور پھپھو نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اچانک ہمیں وہاں ایک بزرگ کا سایہ نظر آنا شروع ہوا۔ یہ وہی نیک بزرگ تھے جن کا قیام پھپھو کے اوپر والے کمرے میں تھا۔ پھپھو نے بھی آج سے پہلے انہیں سراپا مجسم نہیں دیکھا تھا۔ میں اور پھپھو قطعی طور پر اس چیز کی امید نہیں کر رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ صورتحال بہت ہی غیر متوقع تھی۔ ان کے آنے سے ہم دونوں ان کی روپدار شخصیت کے زیر اثر آ گئیں۔ ہم سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہوا۔ ان کے چہرے پر بہت نور تھا۔ اتنا پرنور اور روشن چہرہ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ ان کی موجودگی سے ہمیں ایک ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، جیسے بہت ہی کوئی پازیٹیو انرجی ہر طرف پھیل گئی ہو۔ ہمارے چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ہم دونوں ان کی شخصیت سے متاثر ہو چکی ہیں۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم دونوں کو ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہم دونوں کے پاس آئے ہیں۔ ہم دونوں نے بس خاموشی کے ساتھ سر ہلا دیا، کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ انہیں میری تلاوت بہت پسند تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں جنات کو بھی اس کی تعلیم دوں۔ جنات میں بھی عورتیں تھیں اور بچے تھے جن کو وہ تعلیم دلواتے تھے۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں انہیں وقت بتا دوں کس وقت وہ تمام بچے میرے پاس پڑھنے آئیں۔ روز روز پھپھو کے گھر آ کر میں بچوں کو پڑھا نہیں سکتی تھی۔ میرے لیے یہ بات مشکل تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں وقت کے بارے میں انہیں بعد میں بتاؤں گی۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور اسی خاموشی کے ساتھ چلے گئے جیسے وہ آئے تھے۔ بہت دیر تک میں اور پھپھو اس بات کے زیر اثر رہیں۔ میں کہنے لگی، میں نے حامی تو بھر لی ہے، لیکن میں اس کو کیسے مینج کروں گی؟ میرے گھر کے اندر تو یہ بات ممکن نہیں تھی۔ میں نے بہت سوچا اور میرے ذہن میں ایک ہی ترکیب آئی کہ میں اپنی کلاسز لینے کے بعد سیدھا پھپھو کے گھر آیا کروں گی اور 1 گھنٹہ ان سب کو تعلیم دوں گی اور اس کے بعد پھر چلی جایا کروں گی۔ مجھے یہی آپشن سب سے بہتر نظر آ رہا تھا۔ میرے گھر میں تو یہ چیز بالکل بھی ممکن نہیں تھی۔ ماما نے تو ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا۔ وہ تو پہلے ہی مجھ سے نالان تھیں۔ اب مزید وہاں پر بچوں کی فوج دیکھ کر ان کا چڑھنا تو یقینی تھا۔ گھر میں میرے رشتے بھی دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا اور ویسا ہی کرنے لگی جیسا ماما چاہتی تھی، لیکن ابھی تک ماما کے معیار پر بھی کوئی پورا نہیں اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی رشتہ مجھے پسند کرتا تھا تو وہ ماما کو پسند نہیں آتا تھا۔ میں بھی رشتے والوں کے سامنے جا جا کر بیزار ہو چکی تھی، لیکن ماما کو کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں کلاسز کے بعد ڈیلی اپنی پھپھو کے ہاں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جانا شروع کر چکی تھی۔ پہلے دن جب میں نے ان بچوں کو دیکھا تو وہ بالکل انسانی شکل میں میرے سامنے آئے تھے، اس لیے انسان کے بچے ہی لگ رہے تھے۔ ان کے ساتھ کچھ خواتین بھی تھیں۔ وہ سب بہت دلچسپ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرا زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا جب میں کسی کو قرآن کی تعلیم دینے لگی تھی۔
میرے لیے بھی یہ احساس بہت خوبصورت تھا کہ میں اللہ کے کلام کو کسی کو پڑھنا سکھا رہی ہوں اور میری تعلیم کسی کے کام آ رہی ہے۔ میں یہ سب کام صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر کر رہی تھی۔ نہ جانے کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ میں چاہتی تھی مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جاؤں جس سے میرے مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے۔ کچھ دیر تک تو سب میری طرف دیکھتے رہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں سے سٹارٹ کروں۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور سب بچوں کو ایک ترتیب سے بٹھایا اور ایک سائڈ پر ان تمام خواتین کو بیٹھنے کو کہا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کل سے نورانی قاعدے لے کر آئیں۔ نورانی قاعدے کا نام بھی بتایا۔ وہ بچے بہت ہی شرارتی بچے تھے۔ مجھے شروع میں انہیں کنٹرول کرنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے انہیں ڈیل کرنا سیکھ لیا۔ جو خواتین میرے پاس پڑھنے آتی تھیں انہیں اس بات میں بہت دلچسپی ہوتی تھی کہ وہ میرے بارے میں معلوم کریں، میں کہاں سے ہوں، کیا کرتی ہوں۔ مجھے اس بات پر بہت ہنسی آتی کیونکہ انسانوں کے ہاں بھی عورتوں کو ان تمام باتوں میں بہت دلچسپی ہوتی تھی۔ کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی زندگی کے معاملات کیا ہیں۔ شاید یہ تمام مخلوقات کی عورتوں میں یہ چیز فطری طور پر پائی جاتی تھی۔ شروع میں مجھے انہیں پڑھانے میں مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے بھی بہت مزہ آنے لگا۔ میرے لیے بھی کسی دوسری مخلوق کو پڑھانا بہت دلچسپ تجربہ تھا۔ وہ نیک جن بھی کبھی کبھار ہمارے سامنے آیا کرتے تھے، لیکن وہ صرف چند لمحوں کے لیے وہاں ٹھہر تھے۔ ایک دن میں سب بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ سبق پڑھانے کے بعد میں نے انہیں کہا کہ وہ اپنا پچھلا سبق دہرائیں اور مجھے آ کر باری باری ہر بچہ اپنا سبق سنائے۔ ایک بچہ جو میرے پاس سبق سنانے آیا، اس نے میرے ساتھ شرارت شروع کر دی۔ وہ اچانک سے میرے پیچھے چھپ جاتا اور جب میں مڑ کر دیکھتی تو سامنے کی طرف چلا جاتا، پھر جب میں سامنے دیکھتی تو تب وہ کہیں نظر نہ آتا۔ کچھ دیر تک تو وہ اسی طرح میرے ساتھ شرارت کرتا رہا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دیر تک اس نے انتظار کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بالکل بھی نہیں چڑ رہی یا میں نے اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کیا تو وہ خود ہی شرافت کے ساتھ میرے سامنے آ گیا اور نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر تک میں اسے دیکھتی رہی، پھر میں نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی اور کہا کہ اس بار تمہیں اس شرارت پر معافی مل چکی ہے، لیکن اگلی بار تمہیں سخت سزا دوں گی یا تمہاری شکایت میں تمہارے بابا سے کروں گی۔ یہ سنتے ہی وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ وہ آئندہ میرے ساتھ کبھی ایسی شرارت نہیں کرے گا۔ میں نے تمام بچوں کو سمجھایا کہ پڑھائی کے دوران کسی قسم کی بھی شرارت کرنا منع ہے، یہ آداب کے سخت خلاف ہے۔ عموماً وہ سب میرے ساتھ اچھے طریقے سے ہی پیش آتے تھے اور میرا استاد کی طرح ہی احترام کرتے تھے۔ کبھی کبھار وہ میرے لیے تحائف بھی لے کر آتے، جیسے بہت سی کھجوریں۔ ان میں سے اکثر جنات عمرہ ادا کرنے جاتے تو وہ میرے لیے وہاں سے خاص طور پر آب زمزم اور بہت سی قیمتی کھجوریں لے کر آتے۔ کبھی کوئی بچہ میرے لیے بہت ہی نایاب قسم کے پھول لے کر آتا۔ میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی کیونکہ میں منع کر کے ان کے دل کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دو دفعہ وہ میرے لیے بہت قیمتی زیور بھی لائے، لیکن میں نے انہیں بہت پیار سے منع کر دیا کہ میں اس طرح کے زیور نہیں پہنتی، اور میں نے اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں جنات کو پڑھاتی ہوں۔ یہ زیور دیکھ کر سب مجھ سے سوال کریں گے اور میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتی۔ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان مسلسل جھوٹ بولے تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس میں ہمیں جھوٹ بولنا پڑے۔ وہ میری بات سمجھ گئے اور انہوں نے اس طرح کے تحائف لانا چھوڑ دیا۔ جنات کی عورتیں میرے پاس تفسیر بھی پڑھنا چاہ رہی تھیں، لیکن میری اپنی کلاسز بھی ابھی پوری نہیں ہوئی تھیں اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں ابھی اس چیز کے لیے تیار ہوں۔ تو میں نے انہیں بہت پیار سے منع کیا کہ جب میرا کورس مکمل ہو جائے گا اور مجھے لگے گا کہ میں کسی کو آگے یہ تعلیم دے سکتی ہوں تو تب میں ضرور لوگوں کو اپنے علم سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دوں گی۔ زندگی بہت مزے میں جا رہی تھی۔ آج کل تو ماما نے رشتے دیکھنے بھی کم کیے ہوئے تھے۔ کچھ دنوں سے ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اپنے سوشل سرکل میں بھی کم ہی دکھائی دے رہی تھی۔ میں روز ماما کو خود اپنے ہاتھوں سے دوائی دیتی، ان کی خدمت کرتی۔ میرے باقی دو بہن بھائی صرف دور سے ہی ان کا حال پوچھتے تھے، اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی ماما کے پاس بیٹھ کر نہ انہیں دوائی دی، نہ ہی خدمت کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی، لیکن میں نے ماما کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہوں۔ کچھ دن بعد ماما کی طبیعت ایک دم سے ٹھیک ہو گئی۔ دوبارہ سے انہوں نے اپنی مہم جاری کر دی، یعنی میرا رشتہ تلاش مہم۔
2-3 دن سے میری اپنی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی۔ میں نے پھپھو کو کہا کہ میں بچوں کو پڑھانے نہیں آ سکوں گی، آپ انہیں بتا دیں۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا پورا کمرہ رنگ برنگے پھولوں سے مہکا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں بالکل نہ آیا کہ یہ پھول کہاں سے آ گئے۔ کافی دیر تک میں یہی بیٹھی سوچتی رہی۔ میری نظر سامنے صوفے پر پڑی تو مجھے اپنا ایک اسٹوڈنٹ دکھائی دیا، تو ایک دم میرے ذہن میں بجلی کی طرح خیال کوندا، یہ سب یقیناً میرے طالب علموں کی طرف سے آیا ہے۔ میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے گھر میں اس بات کا کسی اور کو علم ہو۔ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا اور اسے کہا کہ وہ تمام پھول اٹھا لے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے اور میں پھر آپ لوگوں کو تعلیم دینا جاری نہیں رکھ سکوں گی۔ اس نے جلدی جلدی میرے حکم کی تعمیل کی اور وہ تمام پھول وہاں سے غائب کر دیے۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ سب بچے میرے ساتھ بہت مانوس ہو چکے تھے اور عورتیں بھی۔ مجھے بھی ان سے بہت انسیت محسوس ہوتی تھی۔ وہ میری بہت عزت اور قدر کرتے تھے۔ مجھے بہت خوشی تھی کہ میں ان بچوں کو تعلیم دے رہی ہوں۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ ایک دن میں ان سب کو پڑھا رہی تھی کہ اچانک مجھے وہاں پر ایک نوجوان جن کا عکس دکھائی دیا۔ مجھے لگا شاید یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، لیکن مجھے وقفے وقفے سے اس کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ لیکن میں نے اس بات کا اظہار وہاں پر موجود کسی سے نہیں کیا۔ چند دن تک ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن میں نے اس بات کو اگنور کر دیا اور خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتی رہی۔ مجھے اکثر اپنی شادی کا خواب بھی آنے لگا۔ ہمیشہ وہ خواب اسی سے متعلق ہوتا کہ میری شادی کسی جن کے ساتھ طے پا رہی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ خواب مجھے نظر کیوں آتا ہے۔ میں یہی سوچتی تھی کہ شاید میں جنات کو تعلیم دے رہی ہوں اور میں نے اپنے ذہن پر ان لوگوں کو بہت زیادہ سوار کر لیا ہے، اس وجہ سے ایسا میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں اس خواب کو اگنور کر دیتی، لیکن اس نوجوان جن کا عکس دکھائی دینا مجھے ابھی بھی بند نہیں ہوا تھا۔ اکثر اوقات مجھے اپنے آس پاس بھی وہ دکھائی دیتا، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے میں اس کو دیکھ پاتی۔ اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ نہ جانے کیوں وہ میرے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ میں اس کھیل سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن میں نے اسے صاف طور پر مخاطب کیا اور کہا کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ میرے سامنے آ جائے، ایسے آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنا بند کرے، ورنہ میں ان بزرگ جن کو تمہارے بارے میں بتا دوں گی۔ یہ دھمکی سن کر وہ میرے سامنے آ گیا۔ اپنے سامنے پا کر میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے تنگ کیوں کر رہا ہے۔ اگر وہ مجھ سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صاف طور پر مجھے یہ بات بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ان بزرگ جن سے اجازت مانگی تھی، لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ انہوں نے اس لیے منع کیا تھا کیونکہ میں مرد حضرات کو تعلیم نہیں دے سکتی، لیکن وہ غائب رہ کر بھی سن کر کچھ نہ کچھ ضرور سیکھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کرے، نہ ہی مجھے مخاطب کرے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے میری آواز بے حد پسند ہے۔ اس نے جب سے میری تلاوت سنی ہے وہ میری آواز کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ وہ جب بھی مجھے تلاوت کرتے سنتا ہے تو بے خود سا ہو کر سننے کے لیے آ جاتا ہے۔ اسے اس بات پر اختیار نہیں ہے۔ میری آواز کی وجہ سے وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور جو خواب مجھے جنات کی شادی کا نظر آتا ہے وہ بھی وہی میرے ذہن میں یہ خواب لاتا ہے۔ میرے لیے یہ بات بہت حیرانگی کا باعث تھی کہ ایک جن میرے ذہن میں یہ سب لا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ جنات کا سردار ہے، اور وہ پہلا ایسا سردار ہے جو اتنی کم عمری میں ایک قبیلے کا سردار بنا ہے، ورنہ تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کی آدھی سے زیادہ عمر گزر چکی ہوتی ہے، مگر وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے اس مقام پر جلدی پہنچ گیا۔ اس نے مزید کہا کہ جنات کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، 200 سال کا تو ان کے ہاں بچہ مانا جاتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے کہ میری تلاوت بھی کیا کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کر سکتی ہے۔ آج تک میں انسانوں کے دل میں اپنے لیے اس حوالے سے کبھی محبت پیدا نہ کر سکی، لیکن جنات اور پرندے تو میری آواز کے دیوانے ہو رہے تھے۔ میری کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا یا حیران، میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ جس محبت اور عزت کی توقع میں انسانوں سے کرتی تھی وہ سب مجھے جنات سے مل رہا تھا، لیکن میں یہ بات بھی ہضم نہیں کر پا رہی تھی کہ ایک جن مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک اچھے اور نیک انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی تھی، جس کے ساتھ میں اس دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پا سکوں، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جا سکیں۔ اچانک کسی نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ ہی وہ جن بھی غائب ہو گیا۔ بابا میرے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ اپنے کسی دوست کے ہاں جا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ چلوں۔
میں نے انہیں کہا کہ وہ بس کچھ دیر انتظار کریں، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ تیار ہونے کے بعد ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر بابا کے دوست کے ہاں پہنچے۔ انہوں نے میرا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا۔ ان کا سٹیٹس بھی ہمارے جیسا ہی تھا، ان کے ہاں بھی پیسے کی خوب ریل پیل تھی۔ وہ سب گھر والے مجھ سے بہت ہی پرتپاک انداز میں ملے۔ ان کے گھر کا ماحول بھی مجھے اسلامی لگا، جو میرے لیے بہت ہی خوشگوار حیرت کا باعث بنا۔ پاپا کے دوست کا بیٹا بھی بابا سے بہت اچھے انداز سے ملا۔ اس کے چہرے پر داڑھی تھی جو اس کے چہرے کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں مجھے حیا نظر آئی۔ وہ بالکل مجھے اپنے آئیڈیل کے مطابق لگ رہا تھا۔ وہاں پر کافی دیر میں بیٹھی رہی۔ مجھے ان لوگوں سے بات کرنے میں بہت مزہ آیا۔ ان کے مزاج مجھے اپنی طرح کے لگ رہے تھے۔ وہ مجھ سے میری مصروفیت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں آج کل قرآن پاک کی تفسیر کی کلاسز لے رہی ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ پہلی دفعہ کسی انسان نے پھپھو کے علاوہ میری تفسیر پڑھنے پر تعریف کی تھی اور خوشی کا اظہار کیا تھا، ورنہ تو سب لوگ منہ ہی چڑھاتے تھے۔ ان کے ایسے رد عمل دیکھ کر میرا دل بہت برا ہوتا تھا۔ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے دین سے بہت دور تھے اور انگریزوں کے طرز زندگی کو اپنا رہے تھے۔ مجھے اپنے دل سے ایک بوجھ سرکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ واپسی پر بابا مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے وہ لوگ کیسے لگے۔ میں نے بابا کو بتایا کہ مجھے سب سے مل کر بہت اچھا لگا ہے۔ بابا نے مجھے کہا کہ ان کے بیٹے سے وہ میرا رشتہ طے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر مجھے کوئی اعتراض نہ ہو تو میں انہیں اپنے گھر کھانے پر بلانا چاہتا ہوں۔ میں نے بابا سے کہا کہ کیا ان لوگوں نے آپ سے میرے رشتے کی بات کی ہے؟ بابا نے اس بات پر سر ہلا دیا، لیکن بابا کو میری خوشی بہت عزیز تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے پہلے ان لوگوں سے ملوایا تاکہ میں اس رشتے پر دل سے راضی ہو سکوں۔ اب اگلا کام ماما کو منانے کا تھا۔ وہ بابا خود ہی کر سکتے تھے۔ میرے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں تھا کہ میں اپنی ماں کو کنونس کر سکتی۔ بابا نے ماما کو نہ جانے کیا کہا، لیکن ماما بھی مجھے اس رشتے پر پرسکون اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بھی شکر کا سانس لیا۔ میں ابھی تک پھپھو کے گھر ان بچوں کو تعلیم دے رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ جن بھی مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا۔ میرے ذہن سے بھی اس کا خیال محو ہو چکا تھا۔ پاپا نے اپنے دوست کی فیملی کو ایک دن ڈنر پر مدعو کیا۔ ماما نے بہت اچھی طرح سب ڈنر کی تیاری کی۔ میں نے بھی اچھا سا لباس زیب دن کیا اور اچھی طرح دوپٹے سے حجاب کیا۔ میں خود کو بہت اچھی طرح کور کر کے رکھتی تھی۔ وہ لوگ وقت کے بہت پابند لگ رہے تھے کیونکہ اپنے دیے گئے ٹائم کے مطابق وہ ہمارے گھر پہنچ گئے۔ وقت کی پابندی کا ہمارے مذہب میں بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ میں خود بھی ہر کام اپنے وقت پر ہی کرتی تھی۔ ہم سب نے بہت اچھے سے ان کا ویلکم کیا۔ بہت خوشگوار ماحول میں باتیں ہونے لگیں۔ ان لوگوں کے اخلاق بہت بہترین تھے۔ ماما بھی اس بات سے بہت متاثر نظر آ رہی تھی۔ حیرت انگیز طور پر ماما نے ان کے سامنے کچھ بھی شو آف نہ کیا۔ مجھے یہ تبدیلی اپنی ماں کے اندر بہت اچھی لگی کیونکہ شو آف کرنا مجھے ہمیشہ سے سخت ناپسند تھا۔ دونوں طرف سے رشتے کے لیے ہاں ہو چکی تھی۔ منگنی کے بجائے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ میں اپنی شادی بہت سادگی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ان لوگوں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ولیمے کا فنکشن انہوں نے سنت کے مطابق بڑا کرنے کا سوچا، جس میں تمام غریب اور نادار لوگوں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ میں بہت خوش تھی۔ بڑی حد تک میرے اسٹوڈنٹس قرآن پاک پڑھنا سیکھ چکے تھے۔ میں شادی سے پہلے ان سب کو جلدی جلدی سکھا کر یہ سلسلہ منقطع کرنا چاہتی تھی۔ شادی کے بعد میرے لیے یہ سب رکھنا ناممکن تھا۔ پھپھو بھی میرے رشتے پر بہت خوش تھیں۔ میں نے ان سب بچوں کو بھی بتا دیا تھا کہ جلد ہی میری شادی ہونے والی ہے اور میں ان سب کو مزید قرآن کی تعلیم نہیں دے سکوں گی۔ وہ سب بہت اداس اور غمگین ہونے لگے۔ انہی بچوں کے درمیان مجھے اس جن کا عکس دکھائی دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے رشتے میں کسی قسم کی رکاوٹ کا باعث بنے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو میرے پاس اس کا بہترین حل موجود تھا۔ میں ان بزرگ جن کو یہ بات صاف طور پر بتا سکتی تھی اور مجھے اس بات پر کامل یقین تھا کہ وہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے روک لیں گے، اس لیے میں زیادہ پریشانی کا شکار نہیں تھی۔ میں نے جلدی جلدی ان سب کا کورس مکمل کیا اور انہیں پڑھانے کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ان سب کو میں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی میرے ساتھ رابطہ رکھنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی میرے لیے کوئی تحفے یا تحائف لے کر آئیں۔ ایک استاد ہونے کے ناطے میں انہیں یہ حکم دے رہی ہوں۔ اگر وہ دل سے میری عزت کرتے ہیں اور مجھے اپنا استاد مانتے ہیں تو انہیں میرے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی۔ ان سب بچوں نے واقعی میری بات مان لی اور کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آئے۔ میری شادی میں صرف 2 مہینے ہی رہ چکے تھے۔
انہی دنوں ماما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ٹائیفائڈ کی وجہ سے ان کی حالت کافی بری تھی۔ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہیں۔ میں دن رات بس ماما کی خدمت کرتی رہی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں خود انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، ان کو دوائی دیتی اور ان کا خیال رکھتی۔ میرے باقی دونوں بہن بھائی صرف رسمی طور پر ہی ماں کا حال پوچھ کر وہاں سے غائب ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر ماما کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ماما ہمیشہ سے میری مخالفت کرتی تھی اور ان دونوں کا خوب ساتھ دیتی، اور جب ماما کی یہ حالت تھی تو صرف میں ہی ان کے پاس تھی۔ ان کے دونوں بچے ان کے پاس چند منٹ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ماما کو بہت پچھتاوا ہونے لگا کہ ان کی تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی۔ میں ماما کو بہت حوصلہ دیتی اور انہیں سمجھاتی کہ آپ اس بات کے لیے پریشان نہ ہوں، بس آپ ہم سب کے لیے دعا کریں۔ ماما کی آنکھوں میں نمی رہنے لگی۔ مجھے یہ بہت تکلیف دیتی تھی۔ میں انہیں اس طرح دکھی اور اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتی۔ اب ان کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو میں نے انہیں کہا کہ کیوں نہ آج کہیں باہر گھومنے چلے۔ میں اور ماما پارک چلے آئے۔ پارک میں بیٹھ کر ہم دونوں بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہنستے مسکراتے اور کھلکھلاتے چہرے دل لبھا رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں اپنے طالب علموں کا خیال آیا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس جن کا خیال بھی آ گیا جو مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ میں ادھر ادھر پارک کا جائزہ لے رہی تھی۔ ماما بھی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پارکنگ میں وقت گزارنے کے بعد ہم گھر آ گئے۔ ماما کے موڈ پر بہت اچھا اثر پڑا تھا۔ آہستہ آہستہ ماما کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ غلط تھیں۔ یقیناً قرآن کی تعلیم لڑکیوں کے لیے بے حد ضروری ہے، نہ صرف لڑکیوں کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ماما کی طبیعت میں بدلاؤ آ رہا تھا۔ ان کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے باعث رحمت تھی، کیونکہ اب گھر میں کوئی بھی میری مخالفت نہیں کرتا تھا۔ ماما بھی میرے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے جانا چاہتی تھیں، لیکن میرا کورس مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے ماما کو کہا کہ میں ان کا ایڈمیشن کروا دیتی ہوں، وہ جب جانا چاہیں جا سکتی ہیں۔ میرے بہن اور بھائی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ انہیں گھر کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب وہ جوان ہو چکے تھے، ان پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے ماما کو کہا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب وہ دونوں بھی سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ وقت بدل رہا تھا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، برا وقت آنے کے بعد انسان کا اچھا وقت بھی ضرور آتا ہے۔ ایک دن میں اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے وہی جن نظر آیا۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہے اور یہ اس کی آخری خواہش ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک دن میں اس کے نام کر دوں، جسے وہ ساری زندگی اپنے پاس ایک یاد کے طور پر محفوظ رکھے گا۔ میرا دل کیا میں اس کو صاف انکار کر دوں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری آنے والی زندگی میں کسی رکاوٹ کا باعث بنے۔ میرے لیے یہی عقل مندی تھی کہ میں اس کی بات کو خاموشی سے مان لوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں ضرور اپنی زندگی کا ایک دن اس کے ساتھ گزاروں گی، لیکن اس کے بعد اسے وعدہ کرنا ہوگا کہ وہ میرے سامنے کبھی دوبارہ نہیں آئے گا، نہ ہی میری زندگی میں کسی قسم کی کوئی مداخلت کرے گا۔ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا۔ مجھے لے کر وہ پھپھو کے گھر آیا۔ اسی جامن کے درخت کے تلے وہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ پہلی دفعہ اس نے مجھے یہاں ہی دیکھا تھا اور وہ میری آواز کا دیوانہ ہو گیا۔ روز میری خوبصورت آواز میں تلاوت سننے وہ آتا تھا۔ میری موجودگی اس کی زندگی میں ایک خوشگوار جھونکے کی طرح تھی۔ پورا دن وہ میرا انتظار کرتا تھا۔ اگر میں نہ آتی تو وہ بے چین رہتا تھا۔ میں صرف اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آج کا دن اس کے نام تھا۔ میں چاہتی تھی وہ جی بھر کر بولے اور ان یادوں کو قید کر لے۔ اس کی شدید خواہش تھی مجھ سے قرآن پڑھنا سیکھتا، جو کہ پوری نہ ہو سکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ساری دنیا کی نعمتیں میرے آگے ڈھیر کر دے، مجھے آسمانوں کی سیر کروائے۔ میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں دیوانہ وار میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا تھا، کعبے کے گیٹ میرا ہاتھ پکڑے طواف کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب باتیں سن کر میرے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا۔ میں نے بمشکل خود پر کنٹرول کیا۔ وہ بھی اپنا آپ کھو رہا تھا۔ اس کے اندر مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ بس آنکھوں میں نمی لیے مجھے دیکھتا رہا اور بن کچھ کہے وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ کسی کی محبت کو یوں ٹھکرانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میں کسی انسان کو چھوڑ کر ایک جن کے ساتھ زندگی گزارتی۔
یہ فطری طور پر ممکن نہیں تھا۔ مجھے فطرت کے اصولوں کے برعکس چلنا پسند نہیں تھا۔ میں ہمیشہ اللہ کے بنائے قوانین کی پابندی کرتی تھی، چاہے دل اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔